تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں۔ عرض کی حضور مہربانی کریں نا، آپ صرف اجازت دیں۔ 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ۔ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے۔ یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے، تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا، پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی، میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کی تھی، ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے، عثمان تیرے گھر میں مال ہے، دولت ہے، وزاداری ہے، لوگ سارے کیا کریں گے، والد مخالف، چچا مخالف۔ حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں۔ پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں، جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو۔ فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو، تم اپنی دولتیں، حکومتیں اور اپنا جاہو جلال سنبھال کے رکھو، ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر کی غلامی انہوں نے۔ اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے۔ ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا، آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر، حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جائے، ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا۔ تو حضرت مولا علی رونے لگے، کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں، عورتوں کے بیچ رہوں، میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا، حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ۔ زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں سوابا میں، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں، ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں، ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے، اتنی کو بری حالت ہو گئی۔ مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں۔ میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا، جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے، تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے، یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے۔ تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں۔ بزدلانہ باتیں، کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے، شروع سے ہی بڑے بہادر تھے۔ ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے نا چیخ ماری، ڈرایا، سارے بچے بھاگ گئے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو؟ اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے، میں تمہارا امیر ہوں، آؤ ذرا اس پر حملہ کریں۔ ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے۔ اس پر حملہ کیا، وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا نا مزاج، ذہن، طبیعت دیکھیں نا، بدتمیزی اور چیز کا نام ہے لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے۔ بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں، یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں۔ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک
مردانہ وصف پہ ہونی چاہیے، ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا، بالخصوص غریب طبقے سے، ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا، کبھی نہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں، جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں، ہمت کریں، ہمت کریں۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یہاں وہ جیت جاتے ہیں، یہاں کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں، کمزور نہ پڑیں۔ یہ جو اتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے نا، اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی، اتنا لمبی فہرست ہو گئی ہے ہر سگنل پہ، ہر چوک میں، ہر رش والی جگہ پہ، یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے، کمزوری نہیں سمجھتے، طاقت والا مزاج۔ حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ سفارا بھی ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، جب میں نے انہیں کہا نا اماں وقت آ گیا شہادت کا، تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا، میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی کمزور نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پتر اندروں کنڈی لے لا، ساڑی نہیں لڑائی، وہ جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے اب بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکلنا۔ کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ جرتیں کیسے پیدا ہوں؟ اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے؟ جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے، حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے، حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی میں نے غلطی کی ہے، بھلا کیوں دوڑوں؟ آرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا، جگہ ہے آپ نے گزرنا تو گزر جائیں۔ چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا، کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا، کہنے لگے جرم کی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جا، کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی، لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں۔ خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں، ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں۔ رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی، لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے۔ زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔